پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام 10 دسمبر کو ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر میرٹ ہوٹل اسلام آباد میں فریڈم آف سپیچ یعنی اظہار رائے آزادی کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عالمی لیول اور پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے متاثرہ افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ون مین کمیشن کے چیئرمین شعیب سیڈل اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے چھوٹے بھائی، معروف بزنس ٹائکون اور سینٹورس شاپنگ مال کے منیجنگ ڈائریکٹر سردار راشد الیاس تھے، جبکہ پاکستان میں مین سٹریم میڈیا اور سوشل سیکٹر کے سب سے پریمیم ٹاپک سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف کے دختر محترمہ اور فرزند ارجمند و کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور برداشتوں کی پہاڑ مشال ملک کے علاوہ بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بعد ازاں شہید ارشد شریف کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ان کے حق میں مشترکہ دعا مانگی گئی۔ تقریب کی صدارت پروگرام کے میزبان اور پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی چیئرمین و ریڈ کریسنٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا کی چیئرمین ملک حبیب اورکزئی نے کی۔ انہوں نے بطور میزبان تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بعد ازاں پروگرام کے آراز و مقاصد اور پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے طویل سفر پر روشنی ڈالی اور اپنے ساتھ بیتے لمحات کو حاضرین کے سامنے پیش فرمایا۔ باڈی کے ساتھی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ویلکم نوٹ تو خیر میں نے کہا تھا عباسی صاحب کو، وہ بھی آ جائیں گے اسٹیج پہ پھر کہ آپ ویلکم کہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صرف مقصد ایک ہی ہے ہمارا، پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے یہ 99 اور 2000 میں اکرم ذکی صاحب ہمارے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جی، یہ ان کا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی کہ ہم پاکستان میں جو ہے ایک ایسی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ ہم بنائیں جو گراس روٹ لیول پہ اپنی لوگوں کی خدمت کریں۔ اور الحمدللہ وہ آرگنائزیشن شروع میں ہمیں کافی چیلنجز بھی تھی، اور پھر بعد میں جیسے کہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ جن معزز عہدوں پہ رہے ہیں، ساری آپ کی انفارمیشن میں ہے پچھلے خاص کر 2 دہائیوں سے کہ پاکستان میں کتنا چیلنج تھا یہ ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کو، اور وہ سب ہم نے چیلنجز جو ہیں وہ ہم نے برداشت کیے، ہم پہ حملے ہوئے، ہمارے کارکنوں پہ حملے ہوئے، میں خود اغوا ہوا، اور کافی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے فیس کیے ہیں۔ بٹ الحمدللہ ویژن اور جو ہمارا مشن تھا وہ بالکل ہی ٹوٹلی پیور یہی تھا کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اور اس میں ہم کافی کامیاب ہوئے۔ اور میرے چیئرمین صاحب اکرم ذکی صاحب اسپیشلی وہ ایک بات مجھے کہتے تھے، چونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہوں گا بھی، ڈاکٹر صاحب وہ اکثر کہتے تھے کہ ہم اگر فنڈنگ کے لیے جائیں گے تو فنڈنگ ہمیں ایسی نہیں ملے گی، ہمیں ایجنڈا بھی ملے گا، تو وہ ایجنڈا پھر امپلیمنٹ کرنا جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سر، یہ آج کی جو تقریب ہے چھوٹی سی، یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے ورکرز کو اپریسیشن کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو پھر ہمارے اسٹرگل اس فیلڈ میں ہم نے جو کی ہمارے چاہے وہ ہمارے جس فیلڈ سے بھی ہیں، لیکن جنہوں نے فریڈم آف اسپیچ کے لیے جو کی ہیں، اور آج ہمارے درمیان جو ہے وہ شہید جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کے بچے بھی جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک مثال ہمارے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ہم یہ ملک ترقی تب کر سکتا ہے کہ جہاں پہ نہ صرف ہم عالمی قوانین جو انسانی حقوق کے ہیں ان کو رسپیکٹ کریں، بلکہ جو آئین پاکستان کے ہمیں دیے ہوئے حقوق ہیں وہ بھی لوگوں کو میسر ہوں، اور آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ کی اور ہیومن رائٹس جو ہے ان کی ان کو وہ حقوق اور وہ سب کچھ وہ مواقع میسر ہوں، اور وہ مواقع چاہے وہ پھر صحت کی ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہیں، چاہے وہ باقی کافی لمبی لسٹ ہے ہیومن رائٹس میں، وومن رائٹس ہیں، چائلڈ رائٹس ہیں، بتاش ہے،
تو سر انشاءاللہ یہ ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ اسپیشلی پھر یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور جب ہم شروع میں ہم نے ہیومن رائٹس کے لیے کام شروع کیا تو بڑی مشکل ہوتی تھی پرنٹنگ میڈیا کی طرف جانا اور پھر وہاں پہ اپنی کوئی نیوز چلانا, یہ وہ بہت مشکل ہوتی تھی. لیکن آج تو سوشل میڈیا ہے اور اس کے توسط سے ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں وہ پورے ورلڈ تک, پورے ملک تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو اسپیشلی میں اپنے سوشل ورکر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو چیزوں کے لیے آپ لوگ استعمال کریں. اب دیکھیں وہ ہمارے ایک دو پچھلے ہفتے میں جو 2 ٹک ٹاکرز کتنے پاپولر ہوئے اور ان کا کیا میسج ہے, میں اس کو نہیں کرتا, لیکن کاش کہ یہ ایک پازیٹیو میسج بھی اتنا جو ہے وہ ایک پاپولر ہوتا اس سوسائٹی کے لیے, اس اویئرنیس کے لیے, اسپیشلی ہیومن رائٹس کی اویئرنیس کے لیے جو ہے یہ اگر ہوتا تو اس کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہمارے ملک میں. تو ڈاکٹر صاحب دل تو بہت کرتا ہے, کافی چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ہم نے آج ہمارے آپ سے بھی ہم نے سننا ہے اور ہمارے جو ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, ان سے بھی ہم نے سننا ہے. آپ لوگوں سے ہی ہم نے, خاص کر نوجوانوں نے سیکھنا ہے جی, آپ لوگوں کے تجربات سے ہم نے سیکھنا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ریکویسٹ پہ آپ تشریف لائیں. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرامز میں اکثر لوگ جو ہیں وہ حکومت یا دوسری طرف ان کی طرف جاتے ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی عزت دی, آپ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. اور آج آپ جو ہے وہ جس کمیشن کی چیئرمین ہیں, آپ نے مینورٹی اس کو اسپیشلی رائٹس جو امپلیمنٹ کروائے ہیں اور اس کے مثال ہیں آپ. تو آپ کے ٹائم کا اور آپ کی تشریف آوری کا بھی جو ہے سر ہم شکر گزار ہیں, اور یہ نوجوان بھی جو ہیں آپ سے سننا چاہتے ہیں. بس ہماری یہ چونکہ آج خیبر پختونخوا کی بھی ہم نے ایک شروع کیا کہ ہم 4 صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پراپر باڈیاں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جو ہے وہ ہم بنائیں. آج ہماری خیبر پختونخوا کی بڑی افیکٹو ٹیم ہے, ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے, تو ان سے آپ نے حلف بھی لینا ہے ابھی, اور تاکہ یہ بھی اپنی فیلڈ میں جائیں اور یہ بھی اپنے ضلعوں میں جائیں, اپنی تحصیلوں میں جائیں اور اپنی یونین کونسلز میں جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہی رسپانسبلٹی ہے جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جس ایجنڈے اور جس اس پہ آتے ہیں پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہماری سول سوسائٹیز کا بہت بڑا رول بنتا ہے, اور یہ آنے والا دور, میں آپ کو بتاؤں, آنے والا دور جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہے, سول سوسائٹیز سے مراد, اور پھر اس ملک کے ساتھ. اور الحمدللہ ہم جو ہیں ہونسٹ ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خوش قسمت ہو, اور میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, خاص کر ہماری جو نئی کیبنٹ ہے جو حیات صاحب کی قیادت میں آج حلف لے گی. میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں ایڈوانس میں. اور آپ لوگوں میں سارے سوشل ورکر ہیں, شاہنام ہمارے ایک سر کے پی سے بہت زیادہ چیلنجز اس نے لیے ہیں, بہت زیادہ تھریٹ اس کو ملی ہیں, لیکن اس نے ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے اپنی ٹیم کے ان کے ساتھی ہیں, کافی سالوں سے 8-9 سالوں سے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو سر یہ ہمارے نوجوان ہمارے سامنے مثال ہیں, اور ہم نے وائلیشن کو بالکل کنڈیم کرنا ہے جی. وائلیشن جو ہے وہ چاہے ملکی سطح پر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. میں ڈیٹیل میں نہیں چاہتا, میں اور چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو کہ خدا نخواستہ کل کو وہ اس کو کچھ اور رنگ دیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور ہاں, ہم نے کشمیر کو بھی نہیں بولنا, کشمیر میں جو وائلیشن ہو رہی ہے ہم نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے, ان کو بھی ہم آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو عالمی چیمپئن ہیں انسانی حقوق کے, ان کو ایک میسج دینا چاہیے کہ کشمیر میں بھی جو ہے ظلم اور زیادتیاں بند ہونی چاہیے. فلسطین کی جو ہیں مسلمانوں کے لیے بھی, ہمیں بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور ان کو بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یونائٹڈ نیشن اپنا حق دے, ان کو بھی جو ہے اپنی ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ ان کو میسر ہو. تو سر بہت کچھ ہے, ہماری کچھ شارٹ سی رپورٹ بھی ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی پیش کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں سر آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے راجہ مجاہد افسر صاحب. سر یہ سوشل ورکر, یہ ایسے سوشل ورکر ہیں, یہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, لیکن یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سالوں سے ماشاءاللہ یہ غریب پرور انسان ہے. غریب لوگوں کو جو ہے بچیوں کی شادیاں ہوں,
मरीज हो या कुछ हो, हर जगह पे ये पेश हैं। सर आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मुल्क भर से एक मरतबा फिर जितने भी आए हुए हैं और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं मिनॉरिटीज़ के, मैं इनको भी इनकी काविशों को, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सर, आप थोड़े खड़े हो जाएं, कि इन्होंने अपने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत बड़ी जो है स्ट्रगल की है, और मैं हैरान हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह अपने जो है वो अपने जो इनकी कम्युनिटी है उनकी हुकूक के लिए जो है ये पहुंचे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नौजवान स्पेशली बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सोच थी, मैं मिला अपने साथियों समेत, यहाँ बासी साहब बैठे हैं और शहजाद साहब हैं, आबिद खान है, बाकी भी हमारे शुरू के साथी बैठे हुए हैं। तो देखें हमने एक स्ट्रगल शुरू किया, हमने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें। आप नौजवान बहुत कुछ कर सकते हो। एक नौजवान खुद अपने लिए एक पूरी कम्युनिटी है, पूरी एक कम्युनिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करने वाले बने। सो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर आप लोगों का है। सो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपकी तशरीफ आवरी का, इतनी दूर दराज से आप लोग आए हुए हैं, और आपको वेलकम भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तकरीब के आखिर में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के पामाली के खिलाफ मुख्तलिफ सेक्टर में आवाज़ उठाने वाले अफराद में सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और शील्ड तकसीम किए। इस प्रोग्राम की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज अहमद खटक प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहिए, जो वक्फे वक्फे से एक एक वीडियो अपलोड करती रहेगी। कैमरा टीम के साथ अहमद खटक प्रोडक्शन, इस्लामाबाद।